تو آج ہمارے سامنے جوزف ریٹنر کی ایک بہت ہی کلاسک کتاب ہے اسپینوزا آن گاڈ اور اس کا دباچہ۔ جی اور ریٹنر شروع میں ہی ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسپینوزا وہ فلسفی ہے جس پر شاید سب سے زیادہ لکھا گیا ہے، لیکن اسی کو سب سے زیادہ غلط بھی سمجھا گیا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ریٹنر کے خیال میں ہم سب اسپینوزا کو پڑھتے ہوئے کیا غلطی کرتے ہیں اور صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور ریٹنر کا جو مین پوائنٹ ہے جسے وہ اس دیباچے میں اسٹیبلش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسپینوزا کو سمجھنے کی چابی کسی اور کی انٹرپریٹیشن میں نہیں ہے، اچھا، نہ ہی تاریخی حوالوں میں، بلکہ خود اسپینوزا کے اپنے متن کے اندر ہے، خاص طور پر اس کی کتاب ایتھکس میں۔ تو وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ باقی سب شور کو بند کر کے صرف اصل سورس کو دیکھو۔ جی، وہ ایک طرح سے ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم فلسفے کی آثار قدیمہ کی کھدائی کریں، مطلب جہاں اصل متن تک پہنچنے کے لیے صدیوں کی تشریحات کی تہیں ہٹانی پڑتی ہیں۔ واہ، فلسفے کے آثار قدیمہ، یہ تو بہت دلچسپ تصویر ہے۔ اور ریٹنر خود بھی شروع میں ایک ایسی ہی طاقتور تصویر کشی کرتے ہیں۔ جی، وہ کنٹینڈنگ ہورڈ والی بات۔ بالکل، وہ اسپیونازا پر لکھنے والوں کو ایک کنٹینڈنگ ہورڈ کہتے ہیں، ایک جھگڑالو شور مچاتا ہوا گروہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک میدان جنگ ہے اور اس شور میں اسپیونازا کی اپنی آواز ہی کہیں گم ہو گئی ہے۔ یہ بہترین استعارہ ہے، کیونکہ یہ صرف لکھنے والوں کی تعداد کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے آپسی اختلافات کی شدت کی بات ہے۔ مطلب کچھ لوگ اسپینوزا کو ایک خدا پرست صوفی کے طور پر دیکھتے ہیں، تو کچھ اسے سیدھا سیدھا ملحد یعنی ایتھیس قرار دیتے ہیں۔ صحیح۔ کوئی اسے عقلیت پسندی کا چیمپئن کہتا ہے تو کوئی اسے ڈٹرمنزم کا۔ ریٹنر کے مطابق یہ سب مفسرین اسپینوزا کے متن سے اپنے مطلب کے ٹکڑے اٹھاتے ہیں اور اسے اپنی ٹیم میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس کھینچا تانی میں اصل اسپینوزا غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر اسپینوزا کی کتاب ایتھکس واقعی اتنی مشکل ہے تو پھر ایک عام قاری بغیر کسی مدد یا انٹرپریٹیشن کے اسے کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کیا ریٹنر یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری گائیڈ بکس اور کمنٹریز کو پھینک دے؟ یہ تو تھوڑا غیر حقیقی لگتا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہیں پر ریٹنر ایک پیراڈاکس، ایک تضاد پیش کرتے ہیں۔ اچھا، وہ مانتے ہیں کہ ایتھکس کو سمجھنے کے لیے انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بہت ڈینس کتاب ہے، لیکن پھر وہ فوراً کہتے ہیں کہ اسے کسی بھی دوسری فلسفے کی کتاب سے کم انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے۔ یہ تو واقعی متضاد بات لگ رہی ہے۔ دیکھیں، اس کو سمجھانے کے لیے وہ یوکلڈ کی جیومیٹری کی کتاب ایلیمنٹس کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جیومیٹری والی مثال، اسے تھوڑا کھولیں۔ دیکھیں، اگر کسی شخص کو ریاضی کے بنیادی اصول ہی نہیں پتا کہ پوائنٹ کیا ہے، لائن کیا ہے، جی، تو اس کے لیے یوکلڈ کی ایلیمنٹس پڑھنا تقریباً ناممکن ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر کسی کو وہ بنیادی اصول معلوم ہیں تو اسے یوکلڈ کو سمجھنے کے لیے کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ڈیفینیشن سے شروع کر کے تھیورمز تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز ایک منطقی ترتیب میں ہے۔ بالکل۔ ریٹنر کا کہنا ہے کہ اسپینوزا کی ایتھکس بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مسئلہ قابلیت کا نہیں بلکہ اپروچ کا ہے، کہ اگر آپ اسپینوزا کے دیے گئے بنیادی اصولوں یعنی اس کی ڈیفینیشنز اور ایگزیمز کو سمجھ لیں، جی، تو باقی عمارت آپ خود کھڑی کر سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ کسی اور کے بنائے ہوئے نقشے پر انحصار کریں۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ ریٹنر کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ضرورت کیئرفل ٹیکسچول انالیسس کی ہے، مطلب متن کا انتہائی احتیاط سے تجزیہ۔ ان کے مطابق اگر کوئی قاری صبر کے ساتھ اسپینوزا کے دلائل کی زنجیر کی ایک ایک کڑی کو جوڑتا جائے تو وہ خود نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔ مسئلہ تب آتا ہے جب ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ تو کنفرمیشن بائس جیسا ہی لگ رہا ہے نا؟ جی بالکل۔ کہ آپ پہلے سے ایک نظریہ بنا لیتے ہیں کہ اسپینوزا کیا کہہ رہا ہوگا، اور پھر آپ اس کی کتاب میں صرف وہی چیزیں ڈھونڈتے ہیں جو آپ کے نظریے کو سپورٹ کریں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ریٹنر موجودہ اسکالرشپ پر یہی سب سے بڑی تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر کتابیں ایک پہلے سے طے شدہ تھیسس کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، جیسے کہ مثلاً اسپینوزا دراصل قرون وسطی کے فلاں فلسفی سے متاثر تھا،
اور پھر وہ پورے متن کو اسی ایک اینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، رٹنر کہتے ہیں کہ اس عمل میں جو تضادات یا کانٹرڈکشنز سامنے آتے ہیں وہ اسپینوزا کے فلسفے میں نہیں ہوتے، وہ خود اس انٹرپریٹر کی سوچ میں ہوتے ہیں جو متن پر زبردستی ایک بیرونی ڈھانچہ مسلط کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بڑا مسئلہ تو یہ مفسرین اور ان کی اپنی تشریحات ہیں، لیکن رٹنر ایک اور چیز پر بھی تنقید کرتے ہیں جو آج کل بہت عام ہے، وہ ہے ہر چیز کو اس کے تاریخی پس منظر میں دیکھنا۔ جی، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ۔ بالکل، اکثر کہا جاتا ہے کہ کسی فلسفی کو سمجھنے کے لیے اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہے۔ کیا رٹنر اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ وہ اس سے نہ صرف اختلاف کرتے ہیں بلکہ اسے ایک بہت بڑی فکری غلطی قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے اسکالرز بہت زیادہ ہسٹوریکل ہو گئے ہیں۔ وہ اسپیوزا کو سمجھنے کے لیے اس کی جڑیں ڈیکارٹ میں، مالبرانش میں یا قرون وسطیٰ کے یہودی فلسفے میں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اور رٹنر اس اپروچ کو چیلنج کرتے ہیں؟ جی، وہ امریکی مورخ کارل بیکر کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ ڈفرنسز آر ہارڈلی انہیریٹڈ، یعنی اختلافات وراثت میں نہیں ملتے۔ یہ بہت دلچسپ قول ہے، اختلافات وراثت میں نہیں ملتے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فلسفی کی اہمیت اس بات میں نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے سے پہلے والوں سے کیا کچھ لیا، اچھا، بلکہ اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ ان سے مختلف کہاں اور کیوں تھا۔ تاریخ دان شاید یہ کھوج لگاتے رہیں کہ اسپینوزا نے کون سا خیال کہاں سے لیا، لیکن ایک فلسفی کے لیے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اسپینوزا نے ان پرانے خیالات کو رد کر کے کیا نیا نظام بنایا۔ تو یہ جو مسلسل جڑیں تلاش کرنے کا عمل ہے، یہ ہمیں اسپینوزا کی اصل جدت کو دیکھنے سے روکتا ہے۔ بالکل، اس کی انفرادیت کو دیکھنے سے روکتا ہے۔ واہ، یہ تو سوچنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ لیکن کیا ہم کسی فلسفے کو اس کی تاریخ سے مکمل طور پر الگ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، اور رٹنر اس کا جواب اطالوی فلسفی کروچے کے حوالے سے دیتے ہیں۔ اچھا، کروشے؟ جی، کروچے نے ادب کے بارے میں کہا تھا، لیکن رٹنر اسے فلسفے پر لاگو کرتے ہیں۔ کروشے کا کہنا تھا کہ جب کوئی خیال فلسفے کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ اپنی تاریخ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آزاد ہو جاتا ہے؟ جی، یوں سمجھیں کہ جیسے آپ ندی سے پانی کا ایک قطرہ لیں اور اسے سمندر میں ڈال دیں، اب وہ قطرہ سمندر کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کی اپنی پچھلی شناخت ختم ہو گئی۔ بالکل، کہ وہ کس ندی سے آیا تھا، اب سمندر میں اسے ایک قطرے کو ڈھونڈنا ایک بیکار اور فضول مشق ہے۔ یعنی ایک خیال جب فلسفے کے بڑے نظام کا حصہ بن جائے تو اس کی اپنی کوئی تاریخ نہیں رہتی، اس کی شناخت اب اس نئے نظام کے اندر اس کے کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے ماضی سے۔ صحیح پکڑا آپ نے، اور اسی بنیاد پر رٹنر کہتے ہیں کہ اسپینوزا کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے اس کے متن سے باہر کسی ایسی تاریخ میں جواب تلاش کرنا جو اب اس سے متعلق ہی نہیں رہی، ایک بنیادی غلطی ہے۔ تو ان تمام تنقیدوں کے بعد رٹنر کا اپنا مقصد کیا ہے؟ وہ اس کتاب کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے مقصد کو بہت واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی یہ تحریر صرف اتنے سے کام میں کامیاب ہو جائے جی، کہ وہ قارئین کی توجہ اسپینوزا کے نام نہاد ہسٹوریکل سورسز سے ہٹا کر واپس اسپینوزا کے اپنے متن کی طرف دلا سکے، تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو وہ ایک طرح سے قاری کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں کہ وہ خود اسپینوزا سے براہ راست مکالمہ کرے۔ بالکل، بجائے اس کے کہ وہ درجنوں مفسرین کے ذریعے اس سے بات کرے۔ یہاں وہ اپنی ذاتی کہانی کا بھی ذکر کرتے ہیں نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کتاب وہ اس لیے لکھ رہے ہیں جو وہ خود اپنے طالب علمی کے زمانے میں پڑھنا چاہتے تھے۔ جی، وہ بہت ایمانداری سے بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی بار اسپینوزا کو پڑھا تو وہ خود گہری الجھن یعنی ڈیپسٹ پرپلیکسٹی کا شکار تھے۔ انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان تمام متضاد تشریحات میں سے کون سی صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر انہیں ایک واضح راستہ نظر آیا، اور وہ راستہ یہی تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر متن کو پڑھا جائے۔ جی بالکل، وہ لکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ شاید ان کے لیے اسپینوزا کی میٹا فزکس کی وہ شدت یا جوش کم ہو گیا ہو، لیکن ان کا یہ یقین مزید پختہ ہو گیا کہ اسپینوزا جدید فلسفے کی شروعات ہے اور راستے کا ایک بہت بڑا حصہ بھی۔ اور آخر میں وہ کچھ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، خاص طور پر جان ڈیوی کا ذکر بہت جذباتی انداز میں کرتے ہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟
جی، وہ اپنے اساتذہ جے مور اور FJ وڈبرج کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن جان ڈیوی کے بارے میں وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈیوی کا ان پر ایک بہت پرانا، کئی شکلوں کا اور بڑھتا ہوا قرض ہے، ایک ایسا قرض جسے الفاظ میں بیان کرنے یا تسلیم کرنے سے انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ واہ، یہ صرف ایک رسمی شکریہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ جان ڈیوی امریکن پریگمیٹزم کے بانیوں میں سے تھے، ایک ایسا فلسفہ جو تجریدی نظریات کی بجائے عملی نتائج اور تجربے پر زور دیتا ہے۔ اچھا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹنر کا اسپینوزا کو پڑھنے کا طریقہ، یعنی متن پر توجہ دینا، عملی طور پر دلائل کی پیروی کرنا، کہیں نہ کہیں ڈیوی کی پریگمیٹس سوچ سے متاثر ہے؟ یہ ایک بہت عمدہ کنیکشن ہے، بالکل ایسا لگتا ہے۔ جس طرح ڈیوی فلسفے کو زندگی کے عملی مسائل سے جوڑنا چاہتے تھے، اسی طرح ریٹنر بھی اسپینوزا کو ایک ایسے فلسفی کے طور پر پیش کر رہے ہیں جسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم صحیح طریقہ اپنائیں۔ بالکل، بجائے اس کے کہ اسے ایک ناقابل فہم معمہ سمجھ کر چھوڑ دیں، یہ ایک بہت عملی اور امپاورنگ اپروچ ہے۔ تو اگر ہم ریٹنر کے اس پورے دیباچے کا خلاصہ کریں تو ان کا پیغام یہ ہے: اسپینوزا کو سمجھنے کے لیے شور کو کم کریں، چاہے وہ شور مفسرین کا ہو یا مورخین کا۔ صحیح، کتاب اٹھائیں، ہمت کریں اور متن کو خود اپنے لیے بولنے کا موقع دیں۔ یہ ایک مشکل سفر ہو سکتا ہے، لیکن ریٹنر کے مطابق یہی واحد حقیقی راستہ ہے۔ بالکل، ان کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ اسپینوزا نے ہمیں ایک نقشہ دیا ہے، ہمیں بس اسے غور سے پڑھنا سیکھنا ہے۔ دوسروں کے بنائے ہوئے شارٹ کٹس ہمیں منزل کے قریب نہیں بلکہ مزید دور لے جائیں گے۔ یہ ساری گفتگو مجھے ایک آخری سوال پر سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ریٹنر نے یہ باتیں 20ویں صدی میں لکھی تھیں، آج ہم 21ویں صدی میں ہیں، جہاں ہمارے پاس نہ صرف کتابیں بلکہ بلاگز، یوٹیوب ویڈیوز، پوڈ کاسٹس اور AI سے بنے خلاصے بھی موجود ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس معلومات کے سیلاب میں ریٹنر کا کیئرفل ٹیکسچول انالیسس پر زور پہلے سے بھی زیادہ اہم نہیں ہو گیا؟ اور کیا یہ گہرائی سے پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت ایک ایسی مہارت ہے جو ہم اس تیز رفتار دنیا میں کھوتے جا رہے ہیں؟ اور اسپینوزا کو سمجھنے کے لیے اس کی کتاب ایتھکس کا سٹرکچر سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس نے فلسفے کو ایک ایسے انداز میں لکھا جو اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، جیومیٹری کے انداز میں۔ جیومیٹری کا انداز فلسفی میں؟ یہ تو تھوڑا عجیب نہیں؟ عجیب ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری سوچ ہے۔ اسپینوزا کا ماننا تھا کہ جیسے جیومیٹری میں ہم چند سادہ خود واضح اصولوں سے شروع کرتے ہیں، ڈیفینیشنز اور ایکسیمز سے؟ جی، ڈیفینیشنز اور ایکسیمز، اور پھر قدم بقدم، سٹیپ بائی سٹیپ پیچیدہ مسئلوں کو حل کرتے ہیں، ویسے ہی ہم حقیقت کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے خیالات کی ایک عمارت بنانا ہے جس کی بنیاد بہت مضبوط ہو۔ بالکل، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ اسپینوزا کے جو ڈیمونسٹریشنز ہیں، یعنی ثبوت، وہ زیادہ تر صرف لاجیکل ویریفیکیشن کا کام کرتے ہیں۔ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ پورا سسٹم آپس میں کنسسٹنٹ ہے۔ یعنی وہ پروپوزیشن کے معنی میں کچھ خاص اضافہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے، وہ بس یہ دکھاتے ہیں کہ اگر آپ A مان لیں تو B خود بخود نکل آئے گا۔ تو پھر یہ ایکسیمز اور ڈیفینیشنز آئیں کہاں سے؟ کیا اسپینوزا نے پہلے یہ بنیادیں بنائیں اور پھر پورا فلسفہ ان سے نکالا؟ نہیں، اور یہی سب سے اہم، سب سے حیران کن بات ہے۔ اچھا، حقیقت میں یہ ایکسیمز اور ڈیفینیشنز آخر میں دریافت ہوئیں۔ اس نے پہلے اپنے پورے فلسفے کے پروپوزیشنز کو فارمولیٹ کیا۔ ایک منٹ، اس نے پہلے پورا فلسفہ بنا لیا؟ جی، اور پھر ان پروپوزیشنز کو منطقی طور پر یوں سمجھیں کہ الٹا حل کر کے وہ بنیادی عناصر نکالے جنہیں اس نے ڈیفینیشنز اور ایکسیمز کا نام دیا۔ واہ، یہ تو جیسے کسی نے پہلے تھیورم ثابت کیا ہو اور پھر بتایا ہو کہ اس کے بنیادی اصول کیا تھے۔ بالکل، اس نے پہلے پوری عمارت کا نقشہ بنایا اور پھر کھدائی کر کے دیکھا کہ اس کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ اچھا، تو اس نظام کی بنیاد کیا ہے؟ اسپینوزا کائنات کو بنیادی طور پر کیسے دیکھتا ہے؟ وہ تمام چیزوں کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک وہ جو خود سے موجود ہیں، انکازڈ، ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ جو کسی دوسری چیز کی وجہ سے موجود ہیں، یعنی کازڈ۔ یعنی ایک وہ جو آزاد ہیں اور دوسرے وہ جو کسی پر انحصار کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی تقسیم سے دو بنیادی میٹافزیکل اینٹیٹیز سامنے آتی ہیں، سبسٹنس اور موڈ۔ سبسٹنس اور موڈ، تو ان کی تعریف کیا ہے؟
سبسٹنس وہ ہے جو اپنے آپ میں ہے اور جس کا تصور اپنے آپ سے کیا جاتا ہے، مطلب اسے سمجھنے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود اپنی وضاحت ہے۔ جی، جبکہ موڈ سبسٹنس کی ہی ایک ترمیم ہے، ایک ماڈیفیکیشن، یا وہ جو کسی دوسری چیز میں موجود ہے جس کے ذریعے اس کا تصور کیا جاتا ہے۔ تو موڈ جو ہے وہ سبسٹنس پر منحصر ہے، کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک چیز اور اس کی خصوصیت؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ اچھا۔ یہ تعلق چیز اور اس کی خصوصیت یعنی تھنگ اینڈ پراپرٹی کا نہیں ہے، بلکہ یہ کل اور جز، ہول پارٹ کا ہے۔ کل اور جز؟ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ یوں سمجھیں کہ ایک محدود جسم جو ایک موڈ ہے، وہ لامحدود جسم کا ایک حصہ ہے جو کہ سبسٹنس ہے۔ موڈ سبسٹنس کا ایک نمونہ ہے، ایک سیمپل۔ مطلب موڈز وہ تمام محدود چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور وہ سب ایک بڑے لامحدود سبسٹنس کا حصہ ہیں؟ ہاں، اور موڈ کی اصطلاح صرف محدود چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ مثلاً حرکت، موشن بھی ایک موڈ ہے۔ حرکت کیسے ایک موڈ ہوئی؟ کیونکہ حرکت کا تصور آپ خلا یعنی ایکسٹینشن کے بغیر نہیں کر سکتے۔ حرکت ہمیشہ کسی جگہ میں ہوتی ہے، اس لیے حرکت خلا کا ایک موڈ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واضح ہوا۔ تو کائنات میں سب کچھ یا تو سبسٹنس ہے یا موڈ، لیکن پھر ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ یہ تیسری چیز کہاں سے آ گئی؟ یہ اسپینوزا کے فلسفے کا ایک بہت ہی اہم اور وہ نازک نقطہ ہے۔ ایٹریبیوٹ کوئی تیسری قسم کی چیز نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اسپینوزا کے مطابق ایٹریبیوٹ وہ ہے جسے عقل یعنی انٹیلیکٹ سبسٹنس کا جوہر، ایسنس سمجھتی ہے۔ یعنی یہ سبسٹنس کو دیکھنے کا ایک زاویہ ہے، ایک پوائنٹ آف ویو؟ بالکل، یہ سبسٹنس کی ایک نئی تعریف ہے عقل کے نقطہ نظر سے۔ جوزف ریٹنر کہتے ہیں کہ سبسٹنس اور ایٹریبیوٹ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ایک ہی چیز کے دو نام؟ جی، ڈینوٹیٹیولی یعنی حقیقت میں وہ ایک ہی ہیں، لیکن کونوٹیٹیولی مطلب ان کے معنی کے پہلو مختلف ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ اسپینوزا خود بھی ایسا ہی سوچتا تھا؟ ہاں، اس نے اپنے ایک خط میں سائمن ڈی وریز کو لکھا تھا کہ میں سبسٹنس سے وہی مراد لیتا ہوں جو ایٹریبیوٹ سے لیتا ہوں۔ اچھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسے ایٹریبیوٹ تب کہا جاتا ہے جب عقل سبسٹنس کو کوئی خاص فطرت دیتی ہے۔ اس نے مثال دی کہ جیسے ایک شخص کا نام اسرائیل بھی ہے اور یعقوب بھی۔ شخص ایک، نام دو۔ بالکل۔ تو پھر اس نے ایتھکس میں ان کی الگ الگ تعریفیں کیوں کی؟ اس کی وجہ بھی وہی جیومیٹری کا طریقہ ہے۔ جیسے یوکلڈ جیومیٹری میں دو تکونوں کو ثابت کرنے کے لیے پہلے انہیں الگ الگ فرض کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ایک جیسے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح اسپینوزا کو اپنے لاجیکل پروفز بنانے کے لیے دو الگ تعریفوں کی ضرورت تھی۔ سبسٹنس کی تعریف وجود، ایگزسٹنس کے حوالے سے ہے، اور ایٹریبیوٹ کی تعریف علم، نالج کے حوالے سے ہے۔ اچھا۔ ان دو تعریفوں کے بغیر اس کا پورا سسٹم بکھر جاتا۔ جی، وہ اپنے پروپوزیشنز کو جیومیٹری کے انداز میں ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر۔ اسپینوزا کے نزدیک خدا کیا ہے؟ خدا بھی کوئی الگ میٹافزیکل اینٹیٹی نہیں ہے۔ اسپینوزا کے مطابق خدا ایک خاص قسم کا سبسٹنس ہے۔ خاص قسم کا سبسٹنس؟ جی، اس کی تعریف ہے؟ ایک مکمل طور پر لامحدود ہستی، یعنی ایک ایسا سبسٹنس جو لامحدود ایٹریبیوٹس پر مشتمل ہے۔ لامحدود ایٹریبیوٹس؟ یہ کیوں؟ اسپینوزا کا ترک یہ ہے کہ جس چیز میں جتنی زیادہ حقیقت یا وجود ہوگا، ریالٹی اور بینگ، اس میں اتنے ہی زیادہ ایٹریبیوٹس ہوں گے۔ اچھا۔ محدودیت، فائنائٹنس، ایک طرح کی نفی ہے، نیگیشن، جبکہ لامحدودیت، انفینیٹیوڈ، وجود کا مکمل اثبات ہے، اچھا۔ ایفرمیشن۔ لہٰذا ایک مکمل طور پر کامل ہستی کے لامحدود ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے۔ لیکن اگر خدا کے لامحدود اور مختلف ایٹریبیوٹس ہیں تو پھر اس کی وحدت، اس کی یونٹی کیسے قائم رہتی ہے؟ کیا وہ لاتعداد ٹکڑوں میں بٹا ہوا نہیں ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اسپینوزا اس کا جواب انسان کی مثال سے دیتا ہے۔ انسان کی مثال سے کیسے؟ انسان دو مختلف ایٹریبیوٹس کا ایک موڈ ہے، سوچ، تھاٹ، اور خلا، ایکسٹینشن، لیکن پھر بھی وہ ایک واحد فرد، ایک انڈیویجول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دماغ میں خیالات کی ترتیب، آرڈر آف آئیڈیاز، اور اس کے جسم میں اسباب کی ترتیب، آرڈر آف کازز، ایک ہی ہے۔ اچھا، تو وحدت کا راز اس ایک ہی ترتیب یعنی ون اینڈ دا سیم آرڈر میں ہے جو تمام ایٹریبیوٹس میں چل رہی ہے؟ بالکل۔ اسپینوزا کہتا ہے
کہ چاہے ہم فطرت کو ایکسٹینشن کے ایٹریبیوٹ کے تحت دیکھیں یا تھاٹ کے ایٹریبیوٹ کے تحت یا کسی اور ایٹریبیوٹ کے تحت، ہم ہمیشہ ایک ہی ترتیب پائیں گے؟ جی، ہم ایک ہی ترتیب یا اسباب کا ایک ہی تعلق پائیں گے۔ یہی وہ چیز ہے جو خدا کی وحدت کو قائم رکھتی ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کہ سبسٹنس کی اصطلاح کبھی ایک ایٹریبیوٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کبھی لامحدود ایٹریبیوٹس والے خدا کے لیے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسپینوزا 3 اہم اصطلاحات سبسٹنس، آئیڈیا اور باڈی کو 3 مختلف سطحوں پر استعمال کرتا ہے۔ 3 سطحیں؟ جی، پہلی سطح ہے ایبسلیوٹلی سمپل، یعنی ایک واحد سبسٹنس جس کا ایک ایٹریبیوٹ ہو، ایک سادہ آئیڈیا، ایک سادہ جسم۔ یہ بیسیکلی بلڈنگ بلاکس ہیں۔ ہاں، پھر دوسری سطح ہے فائنائٹلی کمپلیکس، یعنی ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس والا سبسٹنس، ایک پیچیدہ آئیڈیا جیسے انسانی ذہن یا ایک مرکب جسم۔ جیسے کہ ایک انسان۔ بالکل۔ اور تیسری سطح ہے انفینٹلی کمپلیکس، یعنی لامحدود ایٹریبیوٹس والا سبسٹنس، جو کہ خدا ہے یا خدا کا لامحدود آئیڈیا اور پوری فطرت بحیثیت ایک لامحدود جسم۔ تو یہ ایک میتھڈولوجیکل طریقہ ہے، وہ سادہ چیزوں سے شروع کر کے پیچیدہ کو سمجھاتا ہے۔ بالکل، اسی لیے خدا کی تعریف لامحدود ایٹریبیوٹس پر مشتمل سبسٹنس کے طور پر کی گئی ہے۔ سبسٹنس کی اصطلاح یہ واضح کرتی ہے کہ خدا خود سے موجود ہے اور وہ اپنے ایٹریبیوٹس سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ وہ خود ان ایٹریبیوٹس کا مجموعہ ہے۔ تو تعریفوں کی ترتیب بھی بہت منطقی ہے۔ جی، پہلے سبسٹنس، پھر اسی کی دوسری تعریف ایٹریبیوٹ، پھر موڈ جو سبسٹنس پر منحصر ہے، اور آخر میں خدا جو ان سب تصورات کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ پہلی چند تجاویز یعنی پراپوزیشنز اتنی ڈینس اور ایبسٹریکٹ ہیں کہ اکثر لوگ وہیں ہمت ہار جاتے ہیں۔ صحیح۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسپینوزا بس پرانے فلاسفروں جیسے ڈیکارٹ کے نظریات کو رد کر رہا تھا، لیکن کیا ہو اگر یہ صرف تنقید نہ ہو؟ کیا ہو اگر وہ کچھ بہت بڑا، ایک نیا نظام بنانے کی بنیاد رکھ رہا ہو؟ یہی تو اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ جوزف رٹنر کا تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ابتدائی تجاویز رد اہتمام نہیں بلکہ ایک بہت بڑے منصوبے کی پہلی اینٹیں ہیں۔ اچھا، یہ کوئی معمولی عمارت نہیں، یہ ایک فلسافیکل اسکائی اسکریپر بنانے جیسا ہے، اور اسپینوزا ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ دکھا رہا ہے کہ وہ اسے کیسے تعمیر کرے گا۔ اس کا مقصد تجویز 15 تک پہنچنا ہے، جو اس کے پورے فلسفے کا دل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے وہ خدا میں ہے، اور خدا کے بغیر نہ کچھ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے اپنی بنیاد کیسے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ ایک اسکائی اسکریپر کی تعمیر ہے تو فاؤنڈیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ کون سے بنیادی بلڈنگ بلاکس ہیں جنہیں اسپینوزا سب سے پہلے رکھتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا اور سب سے اہم بلڈنگ بلاک ہے جوہر، یعنی سبسٹنس کا تصور۔ پہلی 6 تجاویز اسی ایک تصور کو قائم کرنے کے لیے۔ صرف اسی ایک تصور کو؟ ہاں، لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اور اسپینوزا کی زبان اسے آسان نہیں بناتی۔ وہ سبسٹنسز یعنی جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ ایک منٹ، یہیں پر میں تھوڑا الجھ گیا ہوں۔ سبسٹنسز یعنی ایک سے زیادہ؟ میں نے تو ہمیشہ سنا تھا کہ اسپینوزا کا سارا فلسفہ ایک ہی جوہر یعنی خدا یا فطرت کے گرد گھومتا ہے۔ یہ تو ایک تضاد لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ جال ہے جس میں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں۔ جب وہ یہاں سبسٹنسز کی بات کرتا ہے تو وہ اس ختمی ہر چیز پر محیط خدا کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا؟ وہ ابھی صرف نظریاتی بنیادی اکائیوں یعنی کانسیپچول یونٹس کی بات کر رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم انہیں چھوٹا ایس والا سبسٹنس اور بڑا ایس والا سبسٹنس کہیں۔ اچھا، یہ اچھی انالوجی ہے۔ ابھی وہ صرف چھوٹے ایس والے سبسٹنسز کی خصوصیات بیان کر رہا ہے جو اس کی دلیل کے لیے ضروری ہیں۔ یہ عمارت کی وہ اینٹیں ہیں جنہیں وہ بعد میں ایک عظیم و شان دیوار میں جوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابتدائی اینٹیں، یہ چھوٹے ایس والے سبسٹنسز، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ وہ ان تجویز کے ذریعے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ وہ بہت منظم طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ تجویز ایک بہت سادہ ہے۔ جوہر اپنی حالتوں یعنی موڈ سے پہلے آتا ہے، مطلب ایک چیز خود اپنی خصوصیات سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ جیسے انسان پہلے ہے، اس کا خوش یا غمگین ہونا بعد کی حالت ہے۔ بالکل،
پھر آتی ہیں تجویز 2 اور 5 اور یہ دونوں مل کر ایک بہت طاقتور نقطہ ثابت کرتی ہیں۔ تجویز 2 کہتی ہے کہ دو جوہر جن کی صفات یعنی ایٹریبیوٹس مختلف ہوں ان میں کچھ بھی مشترک نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اور تجویز 5 کہتی ہے کہ فطرت میں دو یا زیادہ جوہروں کی ایک ہی صفت نہیں ہو سکتی۔ ذرا ٹھہریں، یہ آخری بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس دو مختلف کاریں ہیں، ایک ٹویوٹا اور ایک ہونڈا، تو وہ دونوں لال رنگ کی نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ لال ہونا تو ایک ہی صفت ہے۔ یہ تو عام زندگی میں غلط لگتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، اور یہیں اسپینوزا کے الفاظ کے خاص معنی کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب وہ صفت یا ایٹریبیوٹ کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب رنگ یا وزن جیسی کوئی عام خاصیت نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے صفت موجودگی کا ایک پورا بنیادی طریقہ ہے، ایک لینز جس کے ذریعے حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے، جیسے سوچ یعنی تھاٹ اور پھیلاؤ یعنی ایکسٹینشن، فزیکل اسپیس میں موجود ہونا۔ اچھا۔ یہ ایک منفرد فنگر پرنٹ جیسا ہے۔ اسپینوزا کہہ رہا ہے کہ دو الگ الگ بنیادی حقیقتوں یعنی سبسٹنسز کا ایک ہی فنگر پرنٹ نہیں ہو سکتا، ہر ایک کی اپنی الگ منفرد شناختی صفت ہے۔ ہاں، اب سمجھ آیا۔ تو ہر سبسٹنس کا اپنا ایک یونیک آئی ڈی یا فنگر پرنٹ ہے، اور کوئی دو سبسٹنسز ایک جیسا فنگر پرنٹ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا منطقی نتیجہ ہے تجویز 6۔ ایک جوہر دوسرے جوہر سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ان میں کچھ مشترک ہی نہیں، کوئی کامن گراؤنڈ ہی نہیں، تو ایک دوسرے کی وجہ کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی وہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر آزاد ہیں، کازلی انڈیپینڈنٹ۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو ان 6 تجویز کے بعد ہمارے پاس کیا تصویر بنتی ہے؟ ہمارے پاس یہ بنیادی اینٹیں ہیں، یہ چھوٹے اسمال والے سبسٹانسز جو سادہ ہیں، ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار نہیں کرتی۔ یہ تو ایک بکھری ہوئی کائنات لگتی ہے جس میں ہر چیز الگ تھلگ ہے۔ بالکل۔ اس نے ابھی تک صرف اینٹیں تیار کی ہیں، اب وہ ان کی ایک بہت ہی خاص اور حیران کن خصوصیت بیان کرتا ہے۔ تجویز 7 میں وہ کہتا ہے کہ وجود میں ہونا جوہر کی فطرت کا حصہ ہے۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ذرا اس کو کھولیں۔ کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان بنیادی چیزوں کی تعریف میں ہی ان کا موجود ہونا شامل ہے؟ ہاں۔ یہ کسی یونیکارن کی طرح نہیں ہے جسے میں بیان تو کر سکتا ہوں لیکن اس کا حقیقت میں موجود ہونا ضروری نہیں؟ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ آپ کی یونیکارن کی مثال بہترین ہے۔ ہم یونیکارن کا تصور کر سکتے ہیں لیکن اس کے تصور میں اس کا موجود ہونا شامل نہیں۔ لیکن اسپینوزا کے مطابق جوہر کے تصور میں وجود لازمی طور پر شامل ہے۔ اچھا۔ اس کی فطرتی موجود ہونا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اسے باہر سے ملتی ہے، بلکہ یہ اس کے اندر ہی ہے، اور اسی سے جڑی ہے تجویز 8 جو کہتی ہے کہ ہر جوہر لازمی طور پر لامحدود ہوتا ہے۔ لامحدود کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کسی دوسری چیز سے محدود ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ اس پر انحصار کر رہا ہے، جو کہ تجویز 6 کے خلاف ہے۔ یہ تو میرے ذہن میں مسئلے کو اور بڑھا رہا ہے۔ پہلے ہمارے پاس الگ الگ آزاد اینٹیں تھیں، اب ہمارے پاس لامحدود آزاد اور لازمی طور پر موجود حقیقتیں ہیں۔ وہ اس بکھری ہوئی لاتعداد حقیقتوں کی کائنات سے ایک واحد متحد خدا کے تصور تک کیسے پہنچتا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑی چھلانگ لگتی ہے۔ یہ واقعی ایک چھلانگ ہے، اور اسپینوزا اس کے لیے 2 عبوری تجاویز یعنی ٹرانزیشن پروپوزیشنز کا ایک پل بناتا ہے۔ یہ تجاویز 9 اور 10 ہے۔ ٹھیک ہے۔ تجویز 9 کہتی ہے کہ کسی چیز میں جتنی زیادہ حقیقت یا وجود ہوگا اس کی اتنی ہی زیادہ صفات ہوں گی۔ یہ حقیقت اور پیچیدگی کو جوڑتا ہے۔ اور تجویز 10 کہتی ہے کہ ایک جوہر کی ہر صفت کو الگ سے سمجھا جانا چاہیے، یعنی سوچ کو پھیلاؤ کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا اور پھیلاؤ کو سوچ کے ذریعے، وہ ایک دوسرے میں گھل مل نہیں جاتے۔ اچھا۔ تو وہ ایک ایسی ہستی کا تصور قائم کر رہا ہے جس میں سب سے زیادہ یعنی لامحدود حقیقت ہے، اور اس لیے اس کی لامحدود صفات ہوں گی۔ اور یہی خدا ہے؟ بالکل۔ یہ ہمیں سیدھا تجویز 11 پر لے آتا ہے۔ خدا یا لامحدود صفات پر مشتمل جوہر لازمی طور پر موجود ہے۔ یہ ہے بڑا ایس والا سبسٹنس۔ اچھا۔ اور یہیں پر پرانی تشریحات جو کہتے تھے کہ پہلی 8 تجویز غیر متعلقہ ہیں، وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔
خدا کے وجود کا یہ ثبوت براہ راست تجویز 7 پر منحصر ہے، جو کہتی ہے کہ وجود میں ہونا جوہر کی فطرت ہے۔ صحیح۔ اگر آپ تجویز 7 کو اسپینوزا کے نظام سے نکال دیں تو تجویز 11 کا پورا ڈھانچہ گر جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک ایسا جوہر موجود ہے جس کی لامحدود صفات ہیں اور اسے وہ خدا کہتا ہے۔ لیکن اس نے یہ کیسے ثابت کیا کہ صرف ایک ہی ایسا جوہر ہو سکتا ہے؟ وہ باقی تمام چھوٹے سمال والے سبسٹنسز کہاں گئے جن سے ہم نے شروع کیا تھا؟ یہ اسپینوزا کی دلیل کا سب سے خوبصورت حصہ ہے اور یہ تجویز 14 میں آتا ہے۔ خدا کے علاوہ نہ کوئی جوہر ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس کی منطق بہت شاندار ہے۔ یاد کریں ہم نے فنگر پرنٹ والی بات کی تھی؟ ہر جوہر کی ایک منفرد صفت ہوتی ہے۔ ہاں، کہ کوئی دو جوہر ایک ہی صفت شیئر نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اب اسپینوزا نے خدا کو کیسے بیان کیا؟ ایک ایسا جوہر جس میں تمام ممکنہ لامحدود صفات ہیں۔ یعنی اس کے پاس ہر ممکنہ فنگر پرنٹ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب فرض کریں کہ خدا کے علاوہ کوئی اور جوہر، مان لیں ایکس، موجود ہے، تو اس ایکس جوہر کا بھی کوئی نہ کوئی فنگر پرنٹ یعنی صفت تو ہوگا۔ ہاں بالکل۔ لیکن خدا کے پاس تو پہلے ہی تمام فنگر پرنٹس موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایکس کا فنگر پرنٹ بھی خدا کے کلیکشن میں ہوگا۔ لیکن تجویز 5 کیا کہتی ہے؟ کہ دو جوہر ایک ہی فنگر پرنٹ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو پھر؟ تو اس لیے منطقی طور پر کوئی دوسرا جوہر موجود ہی نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ وہ تمام چھوٹے سمال والے سبسٹنسز جو ہم نے شروع میں فرض کیے تھے، وہ دراصل ایک ہی بڑے ایس والے سبسٹنس کے مختلف پہلو تھے۔ صرف ایک ہی جوہر ہے اور وہ خدا ہے۔ واہ، یہ واقعی بہت کلیور ہے۔ لیکن یہ اب بھی ایک بہت بڑا کنسیپچول مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ ایک واحد خدا لیکن لامحدود الگ الگ صفات کے ساتھ۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سوچ یعنی مائنڈ اور مادہ یعنی میٹر دو بالکل مختلف حقیقتیں لگتی ہیں۔ اسپینوزا انہیں ایک ہی حقیقت کا حصہ کیسے کہتا ہے؟ یہ اسپینوزا کے فلسفے کا سب سے بڑا چیلنج ہے، جسے the one and the many کا مسئلہ کہتے ہیں۔ اور اسپینوزا ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہم اپنی ذہنی تجزیے کی عادت کو حقیقت پر مسلط نہ کریں۔ مطلب یہ کہ ہم اپنی عقل سے چیزوں کو الگ الگ خانوں میں بانٹتے ہیں، لیکن فطرت میں وہ سب ایک ہیں۔ اس کی ایک مثال پانی کی ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ پانی کے ہزاروں قطرے ہیں، لیکن بطور پانی وہ ایک ہی ناقابل تقسیم حقیقت ہے۔ یہ ہمارے تخیل یعنی امیجنیشن کی محدودیت ہے، حقیقت میں کوئی تضاد نہیں۔ یعنی صفات مل کر خدا کو بناتی نہیں ہیں، جیسے لیگو کی اینٹیں مل کر ایک گھر بناتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہر صفت خدا کے پورے لامحدود جوہر کا ایک مختلف طریقے سے اظہار کرتی ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ہولوگرام کی طرح ہے۔ اگر آپ ہولوگرام کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی توڑ لیں تو اس چھوٹے سے ٹکڑے میں بھی پوری تصویر موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح سوچ کی صفت خدا کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ یہ خدا کے پورے وجود کا اظہار سوچ کے انداز میں کرتی ہے۔ اور پھیلاؤ کی صفت؟ اور پھیلاؤ کی صفت اسی خدا کے پورے وجود کا اظہار مادی انداز میں کرتی ہے۔ یہ مجھے فزکس میں ویو پارٹیکل ڈویلٹی کی یاد دلاتا ہے۔ روشنی کبھی لہر کی طرح برتاؤ کرتی ہے اور کبھی ذرے کی طرح، اور یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ شاید اسپینوزا بھی صدیوں پہلے اسی طرح کی کوئی بات کہہ رہا تھا کہ حقیقت ایک ہی ہے، بس اسے دیکھنے کے زاویے الگ الگ ہیں۔ یہ ایک بہترین انالوجی ہے۔ اسپینوزا کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہمارے پرسپیکٹو کا معاملہ ہے، نہ کہ خدا کی ساخت کا۔ وہ ایک واحد متحد حقیقت ہے۔ تو پھر آخری سوال، اس نے یہ سب اتنے پیچیدہ جیومیٹری کے انداز میں کیوں پیش کیا؟ ایگزیم، پروپوزیشنز، شولیمز، یہ تو ایک سادہ سی بات کو اور زیادہ مشکل بنا دیتا ہے نا؟ یہی اس کے طریقے کا تضاد ہے۔ جیومیٹری کا طریقہ اسے وہ پریسیجن اور منطقی سختی دیتا ہے جو وہ چاہتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے اسے ایک غیر فطری راستے پر چلنا پڑا۔ کیسے؟ اسے سادہ حصوں یعنی چھوٹے سبسٹنسز سے شروع کر کے کل یعنی خدا تک پہنچنا پڑا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کل پہلے آتا ہے، حصے بعد میں۔ اچھا، وہ یہ جانتا تھا اور اسی لیے وہ بار بار وضاحتیں یعنی اسکولیمز شامل کرتا تھا تاکہ اپنی اصل بات سمجھا سکے۔ وہ ایٹمزم کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ خدا چھوٹے چھوٹے حصوں کا مجموعہ ہے۔ چھوٹے اور حصے جیسے الفاظ ہماری زبان کی محدودیت ہے۔ اصل تصور ایک نامیاتی واحدت یعنی آرگینک یونٹی جیسا ہے، جہاں ہر عنصر پورے کی عکاسی کرتا ہے۔
یا بنیادی مسئلہ وہی رہتا ہے؟ لامحدود صفات the many ایک واحد خدا the one کے ساتھ کیسے مطابقت رکھتی ہیں؟ اسپینوزا کا جواب یہ ہے کہ ہر صفت خدا کے جوہر کا ایک مکمل اور جامع اظہار ہے۔ اچھا، جب کوئی فطرت کی وضاحت ایک صفت جیسے سوچ یعنی تھاٹ کے ذریعے کرتا ہے تو اسے فطرت کی پوری وضاحت اسی کے ذریعے کرنی چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدھی فطرت سوچ ہے اور آدھی مادہ، نہیں، پوری کی پوری حقیقت کو سوچ کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اسی پوری حقیقت کو مادے کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں خدا کی وحدت کا مسئلہ ایک ہی رہتا ہے، چاہے ہم ان بنیادی عناصر کو صفات کہیں یا جوہر، اور اس کا حل بھی وہی ہے۔ یہ ایک ہی واحد حقیقت پر مختلف نقطۂ نظر ہیں، ایک ایسی دنیا میں جو ذہن کو جسم سے، روح کو مادے سے اور خدا کو کائنات سے الگ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اسپینوزا آ کر کہتا ہے، تم سب ایک ہی چیز کو مختلف کھڑکیوں سے دیکھ رہے ہو۔ یہ ایک واحد، متحد، خدائی حقیقت ہے، اور اگر یہ سچ ہے، اگر طبعی دنیا اور سوچ کی دنیا ایک ہی خدائی جوہر کے دو جلوے ہیں، تو اس کا ہماری اپنی شعور اور کائنات میں ہماری جگہ کے بارے میں کیا مطلب ہے؟